السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم بھائیوں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ ساری تعریفیں اور بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں یہ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، جس کی بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اور درود و سلام و اللہ کے تمام نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی، جس نے ہمیں وہ طریقہ بتلایا جس پر چل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں، غور کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان یہ ہم پہ کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک جیسا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے۔ جانتے ہیں ممبر پہ زینہ ہوتا ہے، پہلے زینے پہ جیسے اللہ کے رسول نے قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ آج پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لا رہے ہیں تو پہلے زینے کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں، دوسرے پہ آمین کہہ رہے ہیں، پھر تیسرے پہ بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی نہیں اللہ کے رسول نے کہا تھا۔ چنانچہ بعد میں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب میں پہلے زینے کے اوپر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ خاک آلود ہو ان کے جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا پایا۔ اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کہیے آمین، تو اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ پھر جب دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ اس شخص کے ناک خاک آلود ہوں، وہ خسارے کے اندر رہے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا پایا۔ اور اس پہ کہا کہ آپ کہیے آمین، تو اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ پھر اس کے بعد تیسرے زینے پہ جب قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجے، اس کے ناک خاک آلود ہوں۔ یعنی آپ غور کریں کہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ہمیں بتلائی۔ ان میں سے ایک چیز جو رمضان المبارک کے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا اور ہم اس مہینے کو پا کر کے اپنی مغفرت نہ کروا پائے۔ ہم سے بڑا بدنصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم بھائیو، غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقامت الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ محترم بھائیو، اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ان 5 ارکان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز شہادہ ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ غور کریں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کو بیان کیا
یعنی یہ وہ کلمہ ہے جس کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں. اور اگر کوئی شخص نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، دوسرے نوافل ادا کرے، لیکن کلمہ شہادت کے اندر اگر کھوٹ ہو تو پھر اس کی وہ عبادت قابل قبول نہیں. کھوٹ کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، تو جو یہ کلمہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، یعنی جب ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، اب اس کے بعد یہ کلمہ ہم سے کچھ تقاضا بھی کرتا ہے، ہم سے کچھ چاہتا بھی ہے. یہ نہیں کہ صرف ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب ہم مسلمان ہو گئے، بلکہ اس کلمہ کے کچھ شروط ہیں، اس کے کچھ واجبات ہیں، اس کا ہمارے اوپر وہ کلمہ ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے. اگر ہم نے اس تقاضے کے ساتھ اس کلمہ کو پڑھا، پھر اس کے بعد ہم جو بھی عبادت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے. اور اگر ہم نے اس کلمے کے تقاضے کو چھوڑ دیا، صرف ہم نے زبان سے اس کلمے کو ادا کیا، تو یہ جان لیجئے کہ پھر ہماری وہ عبادتیں قابل قبول نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شہادہ کہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے. دوسرا رکن نماز ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں شہادت پڑھنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص شہادت نہیں پڑھتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت وہ کرتا ہے، تو اس عبادت کے قبولیت کے لیے ضروری ہے شہادت کا پڑھنا. یعنی مثال میں دے رہا ہوں، آپ غور کریں کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں لیکن نیکی کا کام کرتے ہیں. وہ نیکی کا کام کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں اور دوسرے کام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کی وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قابل قبول نہیں ہوگی. قابل قبول کب ہوگی؟ جب وہ کلمہ توحید پڑھے تب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ کلمہ توحید پڑھیں. اگر کوئی شخص کلمہ توحید نہیں پڑھتا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا ہے، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے اور دینوں کے اندر جو دوسرے دینیں ہیں اس کے اندر بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور وہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اس روزے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے کلمہ توحید پڑھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد ہم جو عبادت کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے. یعنی کلمہ توحید سے ایک میسج یہ بھی ملتا ہے کہ اگر ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہم پہ فرض کیا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس طریقے سے کر کے دکھلایا ویسے ہی ہم اس کو کریں. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ صرف صبح سے شام تک بھوکے پیاسے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فسق، فجور، لغویات سے بچ کر کے ہمیں روزہ رکھنا ہے. یعنی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ ہے. ایسا نہیں ہے. یعنی روزہ کا مطلب رکنا ہے. رکنا کس چیز سے؟ آپ غور کریں کہ صبح سے لے کے شام تک ہم حلال چیز سے رک جاتے ہیں. کھانا حلال، پانی حلال اور دوسری چیزیں حلال ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو صبح سے لے کے شام تک اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ صرف یہی چیز نہیں، بہت سارے لوگ حرام چیزوں کے اندر بھی ملوث رہتے ہیں. یعنی حلال چیز کو تو حرام کر لیے لیکن دوسری چیزیں جیسے غیبت، چغلی اور دوسری لغویات جو ہیں اس کے اندر مشغول رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ روزہ ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینے کا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے روزہ رکھا ہے ہم ویسے ہی روزہ رکھیں. اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام لوگوں کو ویسے ہی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.